بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بھی یا نہیں؟ بس سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تصور کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا خلیفہ دوم کے زمانے میں ہوئی، یہ نظریہ سوائے توہین رسالت کے کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایسا سوچنا اس بات کا نتیجہ ہے کہ یہ کوئی تصور کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی کیلنڈر کی کوئی بھی فکر نہیں تھی اور دنیا سے چلے گئے، جبکہ اس زمانے میں جاپان کا کیلنڈر، چائنا کا کیلنڈر، حتیٰ جنوبی امریکہ کا مایا کیلنڈر، انڈیا کا کیلنڈر اور خود سرزمین عرب میں عربوں کا کیلنڈر تھا، یہودیوں کا کیلنڈر تھا جو لونی سولر تھا، عیسائیوں کا کیلنڈر تھا کہ جو سولر تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ان کو اس جانب بالکل بھی توجہ نہیں تھی ان کی اس جانب، تو یہ بالکل توہین رسالت کی مترادف ہے۔ انہیں قطعاً توجہ تھی اور بے حکم خداوند تبارک و تعالی انہوں نے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد چاند پر رکھی، یعنی قمری کیلنڈر کو قرار دیا اور اس کا پہلا مہینہ اپنی ہجرت کو قرار دیا۔ آپ کی ہجرت پہلی ربیع الاول کو ہوئی مکے سے مدینے کی جانب، 8 کو آپ قبا پہنچے اور 12 کو آپ مدینہ پہنچے۔ لہذا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ربیع الاول ہے، نہ کہ ماہ محرم۔ اب یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ ماہ محرم کیسے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، یا یہ کہا جائے کہ مدینے آنے سے پہلے تک ماہ محرم عربوں کا پہلا مہینہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کو پہلا مہینہ قرار دیا۔ اور یہ والا موضوع تاریخ کی مختلف کتابوں میں معاہدوں کی صورت میں اور لیٹرز کی صورت میں موجود ہے، کہ جن میں سے ایک کا ہم حوالہ دیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا نجران کے عیسائیوں سے، اور جسے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا، تو اس میں جو تاریخ بیان ہوئی اس کی ابتدا ہجرت ہی سے تھی اور اسے بعد الہجرہ کہا گیا۔ شروع میں ہجرت کے بعد مہینوں کو بیان کیا جاتا تھا، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، 10واں مہینہ، 15واں مہینہ، 20واں مہینہ، اور بعد میں سالوں کا حساب ہونے لگا۔ خلیفہ دوم نے اپنے دور میں نئے اسلامی کیلنڈر کا آغاز نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا تھا، اس پہلے مہینے کو ہٹا کر زمانے جاہلیت میں جو پہلا عربوں کا مہینہ تھا محرم، اسے قرار دیا۔ یہ موضوع اگر ہم ڈسکس کریں تو ممکن ہے کہ فتنے کا سبب ہو، لیکن اس موضوع کو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور سلفی اور وہابی اور دیوبندی حضرات سے سوال کر سکتے ہیں، اور ایک ان کے عالم نے تو کھل کے اس چیز کا اقرار کیا کہ جن کا نام ہے شیخ محمد بن صالح عثیمین، اور انہوں نے اس بات کو بڑی صراحت سے کہا، بل اعلموا ان السلف لم يتخذوا المحرم اول العام الجدید الا فی خلافت عمر بن خطاب، کہ جان لو کہ سلف جو تھے، جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، وہ محرم کو پہلا مہینہ نہیں سمجھتے تھے اور محرم سے نئے سال کی ابتدا کو نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ سلسلہ ہوا خلافت عمر بن خطاب کے دور میں۔ إنها الناس أحد فرد عنه ولا تبتأ أحدا بذلك، هذا هو الصواب في هذا المسألة. لو قال الإنسان مثلا نهنئك بهذا العام الجديد ويهنئك الله بخير وجعله عام خير وبركة، لكن لا تبتدئ الناس عنه، لأنني لا أعلم أنه جاء عن السلف أنهم كانوا يهنئون بالعام الجديد، بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا المحرم أول العام الجديد إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه۔ نعم۔ اسکرین پر آپ اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا نام ہے اہلحدیث.com، اور اس کا لنک بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہی والا موضوع آپ کو مکتبۃ الشاملہ میں بھی مل جائے گا، کہ جہاں پر جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہی جواب دیا، اور یہی والا موضوع آپ کو اسلام QA میں بھی مل جائے گا، اور یہ ساری وہ ویب سائٹ ہیں کہ جو سعودی عرب کی وہابی اور سلفی ویب سائٹ ہیں،
اور آپ خود بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں، سرچ بھی کر سکتے ہیں. آپ ہماری بات کا بے شک یقین نہ کریں اور سلفی اور وہابی اور دیوبندی علماء سے جا کے پوچھیں کہ کیا یہ موضوع صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ ہم بیان کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ شیخ عثیمین کی رائے ہے یا نہیں ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.